ٹیکس کلیکشن سب سے بڑا مرض، سب سے بڑا چیلنج، یعنی کہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا. فگرز سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشو ون آف دا لوئسٹ پرہیپس ان دا ورلڈ. اس پہ حکومت اب کہہ رہی ہے، فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، وی آر کہہ رہے ہیں کہ جی اقدامات ہم اب ایسے لے رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ ٹیکس دیں گے، اب فائلرز بنیں گے زیادہ. مثلاً آپ 880 سی سے زیادہ گاڑی نہیں، پاورفل گاڑی نہیں خرید سکتے اگر آپ یو ناٹ اے فائلر. اسی طریقے سے جو نان فائلرز ہیں وہ 10 لاکھ سے زیادہ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ نہیں کھول سکتے. اور بہت سے ایسے ہی معاملات ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیز آر اسٹیپس جو کہ فورس کرے گی لوگوں کو کہ ٹیکس فائلرز بنے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایسی ایک شخصیت ہے جو ان معاملات کو بہت سالوں سے دیکھ رہی ہیں، بڑی کلیئرلی دیکھ رہے ہیں، اور ٹی وی پر آپ ان کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے اس سب کے بارے میں. جی فاروق، تو کیا لگتا ہے the right step has been taken؟ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے، ایک تو ہمارا ایشو یہ رہتا ہے کہ ہم بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈتے، ہم بیماری کی علامات کو دبانے کی کوشش کرتے رہتے. ٹیکس کے حوالے سے میرا جو موقف ہے وہ کافی سارا فرق ہے، چاہے وہ ہمارے آئی ایم ایف والے ہوں یا ہمارے دوسرے جو بیرونی کنسلٹنٹ پاکستان میں آتے ہیں اور ہمارے لیڈران کو سبق سکھاتے ہیں کہ ٹیکس بڑھایا جائے. دیکھیے نسیم، آج سے 12 سال پرانا کا بجٹ آپ نکال کے دیکھ لیں، اس میں حکومت کا ٹیکس کلیکشن کا جو حد تھا وہ 1500 ارب کا تھا، اور لاسٹ ایئر کا جو بجٹ تھا اور جو حد تھا اور جو حکومت نے پورا کیا وہ کوئی 9,500 ارب سے زیادہ کا. تو آپ اندازہ کیجئے پچھلے 8 10 11 سالوں میں پاکستانیوں نے حکومت کی تجوری میں 1500 ارب جو ڈالا کرتے تھے 10 11 سال پہلے، پھر وہ 9,500 10 ہزار ارب پہ پہنچ گئے. تو ٹیکس تو پاکستانی دے رہے ہیں. ایک واحد قیادت ہے پاکستانی قیادت. اب آپ سوچئے کہ 193 ممبر کنٹریز آف دا یونائٹڈ نیشن، ایک قیادت آپ کو دنیا میں نظر آتی ہے جو کہتی ہے کہ ہمارے ملک کے شہری ٹیکس چور ہیں. اور کسی ملک کی قیادت سے میں نے یہ الفاظ، یہ جملات جو ہیں وہ نہیں سنے. ٹیکس تو پاکستانی دے رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا فوکس حکومتی اخراجات کم کرنے پہ ہونا چاہیے. جس رفتار سے حکومتی اخراجات بڑھ رہے ہیں، اب آپ اندازہ کیجئے کہ 11 12 سال پہلے بجٹ میں حکومتی اخراجات جو ہیں وہ 2,500 ارب کے تھے. اب حکومت ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کے اخراجات کوئی 17,000 ارب سے بھی اوپر چلے جائیں گے. تو آپ پاکستانیوں کے اوپر جتنی بھی تیزی سے ٹیکس کا بوجھ بڑھاتے چلے جائیں، اگر اس رفتار سے حکومتی اخراجات بڑھ رہے ہیں تو قطعاً آپ سمجھیے کہ وہ بجٹ ڈیفیسٹ ہی رہے گا. آپ ٹیکس وصول کر کے حکومتی اخراجات پورے نہیں کر. اچھا فاروق، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو آپ کا پرسپیکٹو ہے. یہ بتائیے، ایک تو جو آپ ٹیکس کلیکشن کا کہہ رہے ہیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان میں ریٹیل آؤٹلیٹس یعنی کہ ٹیکس چوری کی مد میں بہت نمبرز میں آتے ہیں؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکسز ہیں، جو امیر لوگ ٹیکسز دیتے ہیں، جو بزنس کلاس ٹیکسز دیتی ہیں، وہ جتنے دینے چاہیے اتنے نہیں دیتے؟ دس ہیز بین دا پاپولر وزڈم، ناٹ جسٹ پاپولر وزڈم. آپ کو معلوم ہے یہ ثاقب شیرانی وغیرہ، یہ جو اکانومسٹ ہیں، انہوں نے پوری بنائی تھی رپورٹس کہ جی اتنے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں جو ٹیکسز نہیں دیتے، اور آپ ان کے این آئی سی سے لیں، ان کے ڈیٹا لیں. Isn't all this true؟ دیکھیے، پہلے آپ نے ذکر کیا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کا ایران میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 6-7% سے زیادہ نہیں ہے، بنگلہ دیش میں 7-8% سے زیادہ نہیں ہے، اور ان کی حکومتیں آپ دیکھیے کہ ان کے اپنے اپنے ممالک کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں. دوسرا معاملہ آپ کا بالکل درست ہے کہ جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ ہمارا 60-70% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ سمجھے کہ ظالمانہ ٹیکسز ہیں یا ریگریسو ٹیکسز ہیں. یعنی کہ جیسے جیسے آپ کی آمدن گرتی جاتی ہے، جو حکومت پاکستان ٹیکس وصول کرتی ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا ایگزیکٹ ریورس ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے آپ کی آمدن بڑھ رہی ہو
उसी तरह आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ना चाहिए। तो ये आप टैक्स रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म के हवाले से मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि जिन लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ पड़ना चाहिए उनके ऊपर नहीं डाला जा रहा, और जिन लोगों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए उनके ऊपर डिसप्रपोर्शनेट बोझ डाला जा रहा है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का नहीं। तो एक तो है टैक्स रिफॉर्म की बात कि बोझ होना चाहिए डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर, हमारे यहाँ सारा बोझ है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर। लेकिन इसका ताल्लुक जो ग्रोस रेवेन्यू रिसीट्स है, जो टोटल टैक्स हुकूमत ने वसूल करना है, उससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक इसका नसीब नहीं बनता। ठीक। तो ये जो स्टेप्स लिए हैं, ये जो हमें बताया जा रहा है कि जी अब देखें ना कोई गाड़ी खरीद सकेगा 800 सीसी से ज़्यादा, ये सब चीज़ें जो हैं, और अकाउंट्स नहीं खोल सकेंगे, दिस इज़ ऑल लिंक टू बिकमिंग अ टैक्स फाइलर। अच्छा, शायद ये एकदम आज जो उठाए जा रहे हैं इनका नतीजा क्या निकलता है, ये पहले मतलब बाकी जो 192 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, जैसे मैंने जिक्र किया, वहां पे इस किस्म के काम नहीं किए जाते। तो यहाँ तो पाकिस्तान कोई अनोखा सा मुल्क है, हम कोई नई इजाद करने चले हैं जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। देखिए, सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की तकरीबन 50% आबादी जो है वो खवातीन है। उनकी जो लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन है, जो काम करती हैं खवातीन, वो 16-17% से ऊपर नहीं जाती। तो बाकी जो खवातीन हैं जो काम की लेबर फोर्स का हिस्सा ही नहीं है, उनसे टैक्स तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तवक्को नहीं रख सकते जी। अब आप सोचिए कि तकरीबन 60% से जायद आबादी कहते हैं कि वो शराय गुर्बत से नीचे गुजारा कर रहे हैं। ठीक। अब जो शराय गुर्बत से नीचे गुजारा कर रहे हैं, क्या आप उनसे टैक्स तवक्को रखते हैं कि वो आपको इनकम टैक्स देंगे? आपने उनके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स तो डाल दिया, बेतहाशा डाल दिया, खाने पीने की चीजों के ऊपर भी डाल दिया। अब आप तवक्को रखते हैं कि वो आपको इनकम और टैक्स एडिशनल टैक्स देंगे। तो वेरी क्विकली जस्ट टू कंक्लूड, आपकी इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है? ये जो तमाम इकदाम बार बार हम सुन रहे हैं, बार बार अनाउंस किए जा रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, ये अयूब खान के ज़माने से नारा लगाया जा रहा है कि हमने टैक्स नेट बढ़ाना है, हमने टैक्स नेट बढ़ाना है। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि कितनी हुकूमतें आई और सभी हुकूमतें ये नारा लगाती रहीं, और अगर अब तक टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा तो हमें उसकी वजह ढूंढने की जरूरत हो, पहली बात। दूसरी बात, फोकस टैक्स कलेक्शन पे नहीं होना चाहिए। टैक्स रिफॉर्म जरूर करनी है, लेकिन फोकस हुकूमती इखराजात पे होना चाहिए। आप ये देखिए, ये तवक्को रखना कि आप और मैं पूरे महीने मेहनत करेंगे, उसके ऊपर 30-35%, 40% टैक्स लगेगा, और वो फिर पीआईए के कोई 800 और 30 अरब रुपए के जो नुकसानात हैं उनमें डुबो दिया जाएगा, जो रेलवे के नुकसानात हैं उनमें डुबो दिया जाएगा, जो स्टील मिल के नुकसानात हैं उनमें डुबो दिया जाएगा। जी, जो ब्लीडिंग जो एंटिटीज हैं उसमें, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जी टैक्स रिफॉर्म करें और अखराजात कम करें तो फिर कुछ हालात बेहतर होंगे।